اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اردو وظائف کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بادشاہ اور فقیروں میں فرق۔ علاؤ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترسا کرتا تھا کہ مجھے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو، لیکن آپ اس کو کہتے تھے کہ فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے اندر آیا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تیرا وطن، تیرا ملک ہی چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کر آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا تو آپ کے خادموں نے اس کو اندر جانے سے منع کر دیا اور دروازے بند کر دیے۔ اس پر بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں کہ فقیر مر جائیں گے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ بادشاہت والے نہیں ہیں۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر لکھا، خادم کے ذریعے حضرت کو بھجوایا۔ وہ اس پر کیا لکھتا ہے کہ بادشاہوں کی چوکٹ پر بھی بواب ہوتے ہیں، یعنی کہ چوکیدار ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکٹ پر بھی بواب و چوکیدار ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں کیا فرق رہ گیا، فقیری میں اور شاہی میں؟ تو حضرت نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھ کر بھیجا کہ بادشاہوں کے دروازے پر جو چوکیدار یا بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور ساحلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکٹ پر جو چوکیدار یا بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ بہت بڑی خانقاہ تھی، وہ گیا، خانقاہ دیکھی، لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھیں۔ جب وہ استبل میں پہنچا تو گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت کا۔ تو جب وہ استبل میں پہنچا تو حضرت نظام الدین اولیاء کا استبل دیکھا اس نے، تو گھوڑوں کی جو کلے تھے وہ چاندی کے تھے، اور گھوڑوں کے پیروں میں جو سنگل باندھے ہوئے تھے یعنی کہ زنجیریں باندھی ہوئی تھی وہ سونے کی تھی۔ تو بادشاہ کو پھر ایک شرارت سوچ گئی، تو اس بادشاہ نے پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر لکھ کر بھیجا کہ یہ کیا ہوا، بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا، کیا فرق ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا کہ فرق یہ ہے کہ بادشاہ سونا اور چاندی اور اپنے خزانوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک سونے چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب بہار چین ایک بہت مہنگا قالین تھا، بہت بڑا قالین تھا، تو اس کے اوپر جو بھی بیٹھ جاتا تھا وہ رشک کرتا تھا کہ میں بہار چین پر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے بہار چین دیکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھنے والے بھی بہار چین کو وہ اس پر ناز کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران کو فتح کیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، تو اس زمانے میں اس قالین کو اونٹوں پر لاد کر مدینہ پاک بھیجا گیا۔
مدینہ شریف میں جب مال غنیمت اترا تو اس میں بہار چین بھی موجود تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں بچھوا دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں اس کو بچھایا جائے؟ تو پوچھا گیا کہ اور کہاں رکھا جائے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو مسجد نبوی کے باہر بچھا دیا جائے جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، لوگ اس پر جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں گے۔ جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ دوستو، خواتین و حضرات، یہ ہے میرے اسلام کا مزاج۔ اسلام کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ ہے میرے اسلام کا مزاج۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔